جو نوافل ہیں اور ان نوافلوں کے بعد جو سنتیں ہیں اور ان سنتوں کے بعد جو فرائض ہیں، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ فرائض کے اندر یکسوئی کے لیے، فرائض کے اندر توجہ کے لیے، فرائض کے اندر دل لگی کے لیے، دل جمی کے لیے۔ اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس طرح نماز میں پہلے سنتیں ہیں اور سنتوں سے پہلے نوافل ہیں، یہ سارے کیوں ہیں کہ جب فرض نماز میں کھڑا ہو تو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ انسان مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ ایسے ہی رمضان سے پہلے شعبان ہے، اور شعبان کے اندر میرے بھائیوں کثرت سے رسول اللہ روزے اس لیے رکھتے تھے تاکہ جو رمضان فرض آ رہا ہے اس سے پہلے نوافل کے روزوں کے ذریعے رمضان کے روزوں میں کامل یکسوئی آ جائے۔ بات یہاں سے چلی تو نبی علیہ السلام رمضان میں کثرت سے روزے رکھتے، ہاں، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ آپ علیہ السلام کا تعارف رحمت للعالمین ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کمزور ہے جسمانی طور پر یا آدمی کوئی مریض ہے، اس کے لیے شعبان کے روزے مناسب نہیں ہیں، تاکہ اس کے جسم میں مزید کمزوری پیدا ہو کے وہ رمضان کے روزے رکھنا اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ یوں بھی شفقت فرما۔ تو رمضان شعبان کی جو مرکزی عبادت ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے تو وہ رمضان کون سا مہینہ تھا؟ شعبان۔ عمومی طور پر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج اور آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی، آپ ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 ایام 20، جس میں ساری رات روشن ہوتی ہے چاند کی وجہ سے، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور ان 3 مہینوں 3 دن میں روزہ رکھنے سے آدمی پورے مہینے میں روزہ رکھنے والا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی امت محمد میں سے لے کر آئے گا میں اس کا کم از کم جو میرے بھائیو دوستو اجر اور اس کی جو قیمت لگاؤں گا وہ کس سے لگاؤں گا؟ ایک کو 10 سے ضرب دوں گا۔ تو گویا ہر مہینے 3 دن کے روزے، 3 کو میرے بھائیو 10 سے ضرب دی تو 30 ہوں گے۔ اور اس کی دوسری دلیل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شعبان کے رکھے تو گویا یہ سارا سال روزہ رکھنے والا ہو گیا۔ رمضان کے روزے 30 روزوں کو میرے بھائیو 10 سے ضرب دو تو 300 ہو جائیں گے، اور پھر شعبان کے 6 روزوں کو پھر 10 سے ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے۔ تو سال کے کل دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360۔ عمومی طور پر آپ علیہ السلام کا مزاج یہ تھا، آپ علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، لیکن شعبان میں آپ علیہ السلام 3 سے بڑھ کر کثرت سے پورا رمضان کبھی شعبان روزے نبی علیہ السلام نے نہیں رکھے۔ یہ رمضان کے احترام میں، لیکن کثرت سے روزے نبی علیہ السلام رمضان کے علاوہ کس میں رکھتے تھے؟ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو گویا شعبان بھی روزوں کا مہینہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک عبادت تو شعبان کی میرے بھائیو روزہ ہے، دوسری عبادت شعبان کی کہ 15ویں شعبان کی رات، جس کے بارے میں نے سورۃ دخان کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ رات سے مراد میرے بھائیو دوستو 15ویں شعبان کی رات ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کی احادیث مبارکہ میں تفصیل کیا ہے؟ توجہ چاہیے، وہ حدیث عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ذرا اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یا ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا ہم کر کیا رہے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے حجرہ مبارک میں تھے۔ تو جو ہے ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے حجرہ مبارک میں تھے، میں نے آنکھ کھولی تو آپ علیہ السلام میرے بستر پر نہیں تھے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ذرا مجموعہ آگے ہو جائے، مہربانی، پیچھے مجموعہ آ رہا ہے تو مجموعہ ذرا آگے ہو جائے۔ اللہ جزاک، اللہ جزاک۔ اور قریب ہونا مستقل سنت ہے، مستقل سنت۔
تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے گھر میں قیام فرما تھے. آپ علیہ السلام کی 10 بیویاں ایک باندی، اس لیے نبی علیہ السلام راتوں کے اعتبار سے انہوں نے اپنی تقسیم کی. آپ پر یہ چیز فرض نہیں تھی لیکن آپ نے اپنے اوپر خود لازم کی. اس رات 15 شعبان کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماں عائشہ کے حجرے میں تھا. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام میرے بستر پر نہیں تھے. میں نے اٹھ کر پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں تلاش کیا، میں نے آپ کو نہ پایا. میری فکر، میرا غم بڑھ گیا اور میں آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل گیا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا. یہ میرے بھائیو جو لوگ گئے ہیں اللہ سب کو لے کر جائے اور اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ جو لوگ گئے ہیں کہ مسجد نبوی میں اور جنت البقیع میں کوئی فاصلہ اتنا بڑا اب تو ہے ہی نہیں. ادھر مسجد نبوی کے سین کا انتہا ہے، ادھر جنت البقیع کی ابتدا ہے. ابتدا ہی میں پھر اہل بیت کی قبریں ہیں. تو اس زمانے میں تھوڑا سا فاصلہ تھا کیونکہ مسجد نبوی بہت محدود تھی. اس کے بعد باقی سارے صحابہ اکرام کے گھر تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات 15 شعبان کی رات اللہ رب العزت کی ذات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کے گناہگاروں کی بخشش فرماتی. یہ میرے بھائیوں واقعہ پیش ہوا اور آپ علیہ السلام واپس آ گئے. اس رات کے اعتبار سے امت کے 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو اپنے امام غائب کی آمد کے طور پہ مناتا ہے. آپ سمجھ گئے ہو کہ جی اس رات ہمارے امام غائب کی آمد ہوگی، اور ان کے ہاں اس رات کو عموماً دریاؤں کے کنارے، ندیوں کے کنارے اور اس طرح خوشی کے ماحول میں اور ایک آمد کے ماحول کے طور پہ منایا جاتا ہے. دوسرا طبقہ اہل سنت کا ہے. اہل سنت کا طبقہ اس رات کو عبادت کے طور پہ مناتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے. چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ہاں اس رات کی میرے بھائیو دوستو فضیلت ثابت ہے. ہمارے ہاں اس رات کی اہمیت ثابت ہے. 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ثابت ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ہاں اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس سے عمومی طور پر امت کا مزاج یہ جاتا ہے کہ جو کچھ یہ پھر اس رات خرافات ہو رہی ہیں پھر یہ بھی ثابت ہے. نہیں، اس رات کا ثابت ہونا اور چیز ہے، اور اس رات کے اندر جو امت میں خرافات آ چکی ہیں ان کا تعلق اس رات کی عبادت سے نہیں. یہ رات جلوت کی رات ہے. اللہ جلوت کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہم نے اس رات کو جلوت سے میرے بھائیوں حلوے میں بدل دیا. کس میں بدل دیا؟ حلوے میں. اور الٹا الزام ساڑھے تک لا دیتا. کسی حلوے پوڑی والی دکان سے جایا کرو، اللہ واسطے دیکھا کرو مولوی کنے ہوندے نے مقتدی کتنے ہاں تسی جاندے ہو نا ساڈا لا بندرا سان. بہرحال یہ رات جلوت کی رات ہے، حلوے کی رات نہیں ہے. جلوت کی رات میرے بھائیو دوستو، یہ رات عبادت کا تقاضا کرتی ہے، لیکن کوئی مسنون عبادت اس رات ثابت نہیں ہے. بہت ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں. احادیث مبارکہ کی تمام کتب
فقہائے کرام کی تشریحات، اس رات کوئی مسنون عبادت ثابت انفرادی رات ہے، یہ خلوت کی رات ہے۔ یہ رات کس کی ہے؟ یہ خلوت کی رات ہے، خلوت دا مطلب تنہائی کی رات ہے۔ کس کی رات ہے؟ تنہائی۔ اس پر میں کیا اس سے بڑی دلیل دوں؟ اتنی تنہائی کی رات ہے، پوری توجہ چاہوں گا، بات بڑی قیمتی ہے، سمجھ آ جائے گی تو زندگی بھر کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اتنی خلوت کی رات ہے، اتنی خلوت کی رات ہے، میرے نبی نے اس رات کی خلوت کو ماں عائشہ کو بھی باخبر نہیں دیا۔ یہ رات کس کی رات ہے؟ اتنی خلوت کی رات ہے، اتنی خلوت کی رات ہے، اتنی تنہائی کی رات ہے، اتنی رازداری کی رات ہے۔ اس رات میں اس راز پر رسالت مآب نے اپنی زوجہ محترمہ ماں عائشہ کو بھی باخبر۔ یہ بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ماں عائشہ کو خبر کب ہوئی تھی؟ جب آنکھ اب خود کھلی کہ کسی نے جگایا؟ خود کھلی نا۔ اس کے بعد وہ فکر مند ہوئی کہ رسول اللہ کہاں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اٹھے، کیا کچھ کیا رب جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے۔ آپ کے سارا السلام علیکم کی زبان مبارک بھی خاموش ہے، کیا کچھ کیا کچھ پتہ نہیں۔ ہاں ماں عائشہ کے سامنے جو عمل آیا وہ صرف کیا تھا؟ قبرستان والا۔ اتنا اس رات کی خلوت کو سیکرٹ رکھا، رازداری میں رکھا کہ ماں عائشہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ اس لیے یہ رات کس کی رات ہے؟ اور عبادات پہ مزاج کیا ہے؟ عبادت میں مزاج یہ ہے شریعت کا، شریعت مطہرہ کا عبادات میں مزاج یہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے جتنی تنہائی ہو اتنی بہتر۔ حتیٰ کہ یہ اگلی بات جو کہہ رہا ہوں اس کو بہت سمجھنا ضروری ہے، ورنہ بہت مسائل خراب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ فرض نماز کے بارے میں اہتمام ہے کہ وہ مسجد میں ادا کی جائے، لیکن نوافل کے فرض نماز کے علاوہ جو باقی فرض عبادت ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ان میں بھی کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو گھر میں جا کے پھر اس باقی نماز اہتمام سے پڑھیں تو تب، ورنہ میرے بھائیو دوستو مسجد میں ہی پڑھنا بہتر ہے۔ یہ نہ کہ مولوی صاحب نے کہا یار نفل گھر پڑھو، مولوی صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر گھر پڑھنے میں کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے، تو پھر کبھی کسی صورت میں گھر تک مؤخر نہ کرو، پھر کیا کرو؟ مسجد میں پڑھ کے جاؤ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مزاجی شریعت کیا ہے کہ نوافل کے لیے تنہائی ہے، نوافل کے لیے کیا ہے؟ تنہائی ہے۔ تو یہ رات نفل عبادت کی رات ہے، یہ فرض عبادت کی رات، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تنہائی ہے۔ اور تنہائی میں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو اختیار کیا کہ آپ نے ماں عائشہ کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ ہمارے ہاں اس رات کو میرے بھائیو دوستو تنہائی کے بجائے چراغاں کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس رات کو تنہائی کے بجائے، عبادت کے بجائے پٹاخوں میں منایا جاتا ہے۔ کوئی شریف آدمی گلی سے اس رات عموماً گزر نہیں سکتا۔ کیا یہ مسلم معاشرے کی روایات ہو سکتی ہیں؟ ازائے مسلم تو ویسے بھی حرام ہے۔ ازائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو ویسے بھی حرام ہے، اور اتنی مبارک رات میں میرے بھائیو دوستو مسجد کے سپیکر پہ تقریر ہو رہی ہے، رب کا قرآن بیان ہو رہا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اتنا ہی اس کو کھولو کہ جتنی اس کی ضرورت ہو، کیونکہ محلے میں کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی طالب علم بچہ بچی مطالعے والا بھی ہوگا، کوئی دوسرا بھی ہوگا۔ سارا مسجد تا زور مسجد کے سپیکراں تے رکھ دیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو جب میرے بھائیوں اور دوستو یہاں تک اسلام میرے بھائیوں دوستو تکلیف سے روکتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں دوستو ایک کام اسلام میں ثابت ہی نہیں ہے۔
یہ چراغاں کرنا، یہ رات تو اتنی سیکرٹ رات تھی، اتنی خفیہ رات تھی کہ آپ علیہ السلام نے اس رات کو معاشہ سے بھی کیا کیا؟ اپنی عبادت کو چھپایا۔ تو چراغاں کرنا، اور پھر میرے بھائیو دوستو اس رات میں پٹاخے جلانا، اور پھر اس رات میں حلوے پکانا۔ کیوں حلوے پکا رہے ہو جی؟ کہتے ہیں جی ہم حلوے اس لیے پکاتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں حلوہ کھایا تھا جب دندان شہید ہوئے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ احد کا میدان شوال میں 3 ہجری کو قائم ہوا تھا۔ جہاد کے بعد حلوہ کھانا سنت ہے یار۔ اس کے بعد اور جہاد کے بعد حلوہ کھانا سنت ہے یا نہیں؟ میں آپ اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے میرے بھائیو، 15 شعبان کو حلوہ کھانا سنت تو نہیں ہے۔ وہ کچھ اس تے بھی تو غور کرو نا، اسی اپنا پیٹ کٹ کے تمہیں مسئلہ دس رہے ہیں، صحیح بات، اس تے بھی تو غور کرو نا یار تھوڑا جانا۔ سنو حلوہ برا لگتا ہے؟ یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ چراغاں کی رات نہیں ہے، یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ اجتماع عام کرنے کی رات نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب ہے کنز الدقائق، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے اس رات کے اندر اجتماع کرنا مکروہ ہے۔ یہ تو سیکرٹ عبادت کی رات ہے، عظیم رات ہے، رات کی حضمت میں کوئی رائے نہیں ہے۔ رات عظیم ہے، رات مبارک ہے، رب کو منانے کی ہے۔ منانے میں تو یکسوئی چاہیے، منانے میں کیا چاہیے؟ یکسوئی چاہیے۔ کیا ان حالات ان اعمال کے ذریعے یکسوئی ہوتی ہے کہ غل غبارہ ہوتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو 15 شعبان کی رات عبادت کی رات ہے۔ 15 شعبان کی رات عبادت کون سی کرنی ہے میرے بھائیو؟ کون سی عبادت کرنی ہے؟ تنہائی میں کرنی ہے۔ جس کی مرضی ہے نفل پڑھے، جس کی مرضی ہے قرآن پڑھے، جس کی مرضی ہے ذکر کرے، جس کی مرضی ہے سب سے بڑی عبادت میرے بھائیو دعا کی عبادت۔ سب سے بڑی عبادت کس کی عبادت ہے؟ اگلی بات کہہ دوں، 15 شعبان کی رات 5 راتیں سال کی عظیم راتیں ہیں، ان کی عظمت ثابت شدہ ہے، لیکن یاد رکھو ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر رات کی قدر معلوم، ہر رات بھی لیلۃ القدر ہے اگر اس کی قدر کا پتہ چل جائے۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا جی کل عید ہے، انہوں نے کہا مومن کا ہر دن اس کی عید ہے اگر اس اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنے گناہ معاف کروائے۔ عید کے دن بھی گناہ معاف نہ کروائے پھر کیا اس کی عید ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہو اور معلوم بھی ہو کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات بھی معلوم ہو جائے تو کیا اس کے لیے وہ لیلۃ القدر ہے؟ خدا را کر کے یار ہم کیوں معاشرتی میں پابندیوں سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اور وہ پابندیاں بھی ہوں شریعت کے خلاف۔ یہ رات یکسوئی کی رات ہے، یہ رات خلوت کی رات ہے، یہ رات تنہائی کی رات ہے، یہ رات تنہائیوں میں اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ یہ پٹاخوں کی رات، یہ حلووں کی رات، یہ جلووں کی رات، یہ چراغوں کی رات نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے ہاں مساجد میں ساری رات کیا ہوتا ہے بھائیو؟ جلسے، نعت خوانی، تلاوتیں، بیانات، بہت مبارک اعمال ہیں سارے۔ سارے اعمال کیا ہیں؟ لیکن سارے اعمال نوافل ہیں۔ ان تمام اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ نفل ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے۔ یہ بڑا مطلوب مجمع ہے، یہ عام مجمع نہیں ہے، اس لیے یہ بات سمجھنے والا مجمع ہے۔ بھائی فجر کی نماز فرض ہے، رات کی تلاوت، رات کی نعتیں، رات کی تقریریں وہ ساری کیا ہیں؟ اب بتاؤ کہ اگر ساری رات ہم نے مسجد میں جلسہ کیا اور ماشاءاللہ بہت کچھ اہتمام کیا اور فجر کی نماز اکثر کی رہ گئی، بتاؤ رات باعث رحمت بنی کہ باعث عذاب بنی؟ اب بتاؤ کر کے بھی کیا ہوگے؟ اس لیے ان باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر نوافل کے بارے میں واضح مسئلہ ہے
کہ نوافل اس وقت تک کرو، سب کے نزدیک نفلی عبادت اس تک کرو جب تک تمہاری طبیعت میں نشاط ہے، جب تک تمہاری طبیعت میں میرے بھائیو ہمت ہے۔ جب نوافل کی باری آتی ہے تو اگر فرمایا تمہیں نیند آ رہی ہے تو نماز نہ پڑھو، رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی، خدا دا واسطہ ہے، بات اور سمجھ لو، فرض ہر حال میں پڑھنے ہیں۔ نفل نماز کے بارے میں فرمایا اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو نفل نماز نہ پڑھو۔ کیوں جی؟ نیند کی حالت میں تمہیں یہ پتہ ہی نہ کہیں نہ چلے کہ تم رب کی زبان سے تعریف کر رہے ہو کہ کچھ اور کہہ رہے ہو۔ نفل عبادت اس وقت تک کرو جب جسم کی کیا ہو بھائیو، صحت ساتھ دے، اس وقت تک کرو۔ اب اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر آدمی کی جسمانی صحت مختلف ہے، کوئی آدھا گھنٹہ جاگ سکتا ہے، کوئی گھنٹہ جاگ سکتا ہے، کسی کے اندر اللہ نے ہمت دی ہے ساری رات جاگے، لیکن ساری رات جاگے کہ گھنٹہ جاگے، آدھا گھنٹہ جاگے، تنہائی میں نوافل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، کچھ بھی کرے، لیکن اس کا مقصود کیا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز میری باجماعت ہو جائے، کہ فجر کی نماز میری کیا ہو جائے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، پیچھے مقتدیوں کو دیکھا، ایک صحابی، ایک نوجوان نہیں ہے، سلمان اس کا نام ہے، فوراً اٹھے اور جا کے اس کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی آئیں، آپ کا بیٹا صبح کی نماز میں نہیں تھا۔ فرمایا، عرض کیا کہ جی وہ ساری رات نفلیں پڑھتا رہا، فجر کے وقت گھر میں ہی فرائض پڑھ لیے، یہ نہیں تھا کہ رات ساری نفلیں پڑھتا رہا اور فجر کی آنکھ سویا رہا، نہ فجر کی پڑھی ہے، پڑھی کہاں ہے؟ گھر پہ۔ فرمایا ساری رات سویا رہتا، فجر باجماعت پڑھتا، یہی اسلام کا مزاج۔ اس رات عبادت کرو، اس رات ذکر کرو، اس رات تلاوت کرو، اس رات میرے بھائیو نوافل پڑھو، اس رات دعائیں مانگو، لیکن اس بات کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ کسی صورت میں بھی میرے بھائیو فجر قضا، میری فجر ضائع، پھر تو سمجھو کہ یہ رات باعث رحمت جس میں جتنی ہمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو 15 شعبان کی رات عبادت، اور پھر آپ علیہ السلام توجہ کیجئے، ہم کچھ بھی ہیں، ہمارے دعوے ہیں اور ان دعووں پہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہمارے محض دعوے ہیں، ہمارے محبت نبی کے دعوے ہیں، دلیل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا دعویٰ بھی تھا، صحابہ کی دلیل بھی تھی۔ اس رات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور ہر ادا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے، کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے اس رات کو اس طرح منایا ہے کہ جس طرح آج ہم منا رہے ہیں؟ صحابہ دین کا معیار ہے، صحابہ سے زیادہ نہ ہم اطاعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہ محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کی اطاعت پر بھی گواہ رب ہے، صحابہ کی محبت پر بھی گواہ رب ہے۔ اس کے بعد کیا جس طرح ہم میرے بھائیو دوست اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا، اور میرے بھائیو دوستو یہ ایک خوشیوں کا ماحول اور ایسا ایک جشن کا ماحول بنا رہے نا، میرے بھائیو دوستو رب کے ساتھ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف 2 دن ہیں خوشی کے، چھوٹی عید اور بڑی عید، باقی تو مناجات میں میرے بھائیو دوستو رونا دھونا ہوتا ہے، خوشیاں نہیں ہوتی۔ جو روٹھا ہوتا ہے اس کو ناراض کرنے کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ افسردگی کا ہوتا ہے کہ خوشیوں کا ہوتا ہے، وہ ندامت کا ہوتا ہے کہ وہ میرے بھائیو دوستو جشن کا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو سوچو نا، یہ رات تو اگر ہے تو پھر منانے کی ہے نا۔ پھر نبی علیہ السلام کا اس رات قبرستان جانا، آپ علیہ السلام قبرستان گئے، مگر آپ علیہ السلام تنے تنہا گئے۔ آپ قبرستان گئے مگر تنہا، مگر اکیلے، ایک مرتبہ، ایک مرتبہ۔ کیا آپ علیہ السلام کے بعد کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے
وہ آپ کی قدم قدم پہ اطاعت کرنے والے میں سے کبھی کوئی ایک صحابی بھی صراط قبرستان گیا ہے؟ صحابہ ہمارے امام ہیں، امام سے آگے اگر مقتدی بڑھے گا تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلی بات، قبرستان ضرور جاؤ، قبرستان جانا مطلوب ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبرستان ضرور جاؤ، قبرستان جانا مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے جی؟ تاکہ تمہیں فکر آخرت پیدا ہو۔ لیکن فکر آخرت زمزم سنگ مرمر کی قبروں سے فکر آخرت کبھی نہیں پیدا ہوتی، فکر آخرت تو ٹوٹی قبروں سے پیدا ہوتی۔ اللہ ہضم ہو جائے گی بات کہ فکر آخرت اس قبرستان سے پیدا ہوگی کہ جہاں سنگ مرمر کی قبروں سے فکر آخرت پیدا نہیں ہوتی۔ وہاں سے تو میرے بھائیو ایک سوچ لے کر آئے گا، اے پتھر بڑا قیمتی ہے، میں اپنی کچن میں لانا ہے، اے پتھر قیمتی ہے، میں اپنے بیت الخلاء میں لانا ہے، اے قیمتی ہے، میں اپنے سین میں لانا ہے۔ تو فکر آخرت تو ٹوٹی قبروں سے پیدا ہوگی، مٹی کی قبروں سے پیدا ہوگی، سنگ مرمر کی قبروں سے فکر آخرت پیدا۔ ضرور قبرستان جاؤ، ہر جمعے کو جاؤ، سنت ہے، لیکن جا کے میرے بھائیو دوستو وہاں سے عبرت لے کر آؤ اور ان کو کچھ بخش کے آؤ۔ ان مرنے والوں میں سے ہر ایک زندوں کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جو بھی قبر میں ہے، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہیں، بڑے سے بڑا کتب کیوں نہیں، بڑے سے بڑا ابدال کیوں نہیں، اس کی بھی ہر لمحہ اور ہر آن اگلی منزل اس کی ضرورت ہے، اگلی منزل اس کی ضرورت ہے۔ صرف نبوت ایک ایسی مقام ہے کہ جو آخری مقام ہے، اس سے نیچے ہر آدمی اپنی منزل کا میرے بھائیوں کو تلاشی ہے۔ اگر وہ بخشایا ہے تو اس کی اگلی منزل اس کی تلاش ہے۔ ہر نیک کے لیے بھی اس کی اگلی منزلوں کے لیے دعا کرو، ہر بدھ کے میرے گناہگار کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرو۔ قبرستان جاؤ، لیکن قبرستان میں جتنے بھی مردہ موجود ہیں اگر وہ نیکوں کی قبریں ہیں تو وہ پھر بھی زندوں کی دعاؤں کے محتاج۔ ہم کائنات میں اللہ کی قسم کسی قبر والے کے محتاج نہیں ہے۔ ہمیں رب نے مردوں کا محتاج نہیں کیا، ہم نے رب نے یحیی و یمیت اور حی و یمیت اپنی ذات کا محتاج کیا۔ اس لیے میرے بھائیو قبرستان جاؤ، لیکن دو چیزوں کے لیے۔ ایک، جن کے پاس جا رہے ہو وہ آج بہت ہی عاجز ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہر نیک و بد کو، مرنے والے کو زندوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کہ اپنے لیے کچھ عبرت لے کر آؤ۔ اے انسان، تو کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، اے انسان، آخر تجھے یہاں آنا اور خالی ہاتھ آنا بھی کیا ہے؟ خالی ہاتھ۔ کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہیں ہوگا، قبر میں جب سکندر دنیا سے رخصت ہوا تو دونوں ہاتھ خالی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھیے، قبرستان جانا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں وہاں سے دو چیزوں کے لیے جانا چاہیے۔ جو وہاں دفن ہیں اگر نیک ہیں تو درجات ان کی ضرورت ہے، اگر گناہگار ہیں تو بخشش ان کی ضرورت ہے۔ اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ انسان قبرستان کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تمہاری اوپر سلامتی ہو، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے آ چکے ہو، نحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ علیہ السلام ایک رات قبرستان گئے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ گئے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں باقاعدہ میرے بھائیو رات 12 بجے قافلہ قبرستان جائے گا، خدا را کر کے ہمیں ان اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اس رات کو اتنا سیکرٹ رکھا کہ ماں عائشہ سے بھی زیادہ اس کو اخفاء کے ساتھ رکھا، اور تنہا قبرستان گئے۔ اگر کوئی آدمی میرے بھائیو دوستو تنہا قبرستان جانا چاہے تو اس کو اجازت کی حد تک تو بات ہو سکتی ہے،
یہ میرے بھائیو جتھے اور یہ جلوس اور یہ اتنے بڑے اہتمام اور یہ چراغاں اور یہ پٹاخے، یہ صراط کی عظمت کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں، یہ صراط کی عظمت سے محرومی والی باتیں ہیں۔ میرے بھائیو ہم گناہ گار ہیں، گناہ گار کے لیے ندامت ہی ہے، گناہ گار کے لیے جشن نہیں۔ ہم اپنی گناہوں کو لے کر اس رات اپنے رب کے ہاں پہنچیں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اپنے رب سے استغفار کریں، اور میرے بھائیو نفل کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر کی شکل میں ان صورتوں کے اندر میرے بھائیو دوستو ہم اس رات میں اللہ کو راضی کریں۔ جو جس کے من میں ہے وہ عبادت کرے، جو مسنون عبادت ہے تنہائی میں کرے، میرے بھائیو یہی ثابت ہے، اس سے زیادہ اس رات کے اندر کچھ بھی ثابت نہیں۔ اصل مقصود اس رات میں تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو کس انداز سے مناتا ہے اور کیا پاتا ہے۔ اصل اس رات کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس رات میں اپنے رب کو کس طرح مناتا ہے، اور پھر اس سے اس رات میں انسان اپنے اعمال کے ذریعے کیا پاتا ہے۔ ان دونوں کے لیے تحقیق چاہیے، ان دونوں کے لیے کیا چاہیے، ان دونوں کے لیے کیا چاہیے۔ آپ سب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، انسان اگر رونا چاہے تو تنہائی میں رونا آتا ہے کہ مجمع میں رونا آتا ہے؟ ہاں تنہائی میں آتا ہے، تنہائی میں نہیں، لیکن تنہائی میں بھی یہاں تک شرط رکھ دی گئی ہے۔ بڑا قیمتی مجمع ہے یہ مجمع، صرف خالص بات کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ تنہائی میں بھی یہاں تک شرط ہے کہ تہجد پڑھو، اس انداز سے پڑھو کہ اپنے اگر بیوی تہجد کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھنی تو اس کی نیند میں خلل بھی نہ آئے۔ بہت بات عرض کی ہے، اگر بیوی نے کسی عذر کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھنی، ورنہ رسول اللہ نے فرمایا رب عرش پہ بیٹھ کے ہنس رہا ہوتا ہے کہ جب میاں اپنی بیوی کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے تہجد کے لیے اٹھائے اور بیوی میاں کو پانی سے، لیکن کمپرومائز ہوئے دیتا خدا واسطے میں گھر جا کے لڑائی بہت مور کے جتنے میرے پر اپنی اپنی پوزیشن دیکھ لے، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی اس بات پر ایگری ہے کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیا کرو، ضرور اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کو عذر ہے کوئی شرعی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر میاں کو کیا کہا ہے، دروازے اس طرح نہ کھول کے سارا کارا لے کے انہوں بتیاں اس طرح نہ جگا کے سارے دن نیند خراب ہو گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی تو جو چاہیے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات کافرہ ایک جگہ ٹھہرا، تہجد کے وقت میں اٹھا اور میں نے تہجد پڑھی، باقی کافرے والے سوئے ہوئے تھے، گلستہ میں لکھا، اور جب میں نے اپنے ابا سے کہا ابا جی کیسے غافل لوگ ہیں، سارے ستے ہوئے ہیں، میں نے کہا پترا تیرا جاگن تو تیرا سونا زیادہ بہتر، تیرا بھی جاگن تو سونا زیادہ بہتر۔ کیوں تو نے مسلمانوں کی عیبدانی کر دی، تو ستا ہوندا تینوں یہ خیال تو نہ آندا نا، تو جاگ کے تہجد تے مبارک ٹائم میں اتنا بڑا جرم کر بیٹھے، پاؤں تو جائے کے کر بیٹھے، کھو بیٹھے یار کہ کیوں ستے ہوئے ہیں، بھائی سوئے ہوئے ہیں تو یہ گمان کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ تو وہ مبارک لوگ ہیں جو مجھ سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ کے سو گئے، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کی جاسوسی کرنے کی۔ اگر کسی کو تہجد کی توفیق مل گئی ہے تو خدا کا واسطہ یار اپنی نیکی کو کیوں تم پر لگا رہے ہو کہ جی میں نیک اور یہ باتیں، اس موقع پر شیطان بدگمانی ڈالے گا یہ لوگ سارے کے سارے غافل ہیں، تو فرمایا وہاں پر تو اپنے ذہن کو اپنے آپ کو کلیئر کر کہ یہ مجھ سے قیمتی ہیں، انہوں نے مجھ سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھی ہے، میں تو لیٹ اٹھا ہوں۔ بات سمجھے گی نہیں سمجھے؟ تو نفل عبادت میں تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائیوں دوستوں اپنی بیوی بھی اگر نہیں پڑھ رہی تو اس کو بھی مجبور نہ کر، اور اس کو بھی اس طرح نہ اٹھ کے اس کی نیند خراب ہو، اس طرح کنڈیاں نہ کھول، اس طرح دروازے نہ کھٹکھٹا، اس طرح بتیاں نہ جگا کہ جس سے سوئے ہو کے آرام میں کیا ہو، خلل ہو۔ یہی رات اس رات کا بھی مزاج ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دینی ہے اس رات عبادت کی تو وہ بھائی اس طرح عبادت کرے